بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ. شکریہ وقت دینے کے لیے. اس وقت آپ ایک پارلیمنٹ کی ممبر بنی ہیں، سینیٹر بنی ہیں، لیکن حالات کشیدہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مہینے سے ہو رہے ہیں. تو جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ استعفے دے دیں کمیٹیوں سے، اور اس کے اوپر یہ خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں کہ کھنچا ہوا ہے، تنا ہوا ہے، جو ممبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحفظات ہیں. یہ آپ بھی کمیٹیوں میں حصہ ہیں، اٹھتی بیٹھتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے عمران خان کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تحفظات پائے جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی، سیاسی لوگ کبھی بھی مائنس نہیں ہوتے. اس ملک کی 76 ایئرس تاریخ آپ دیکھ لیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کرش ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ ان کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو مائنس کبھی بھی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے 2 اسمبلیاں توڑی، کبھی کس تاریخ میں نہیں کسی نے نہیں توڑی تھی. انہوں نے جب توڑی تو لوگوں نے کہا کہ جی سسٹم سے وہ مائنس ہو گئے. جی 8 فروری 2024 کو جو تمانچہ پڑا جنہوں نے یہ باتیں کی تھی تو وہ سر عام ہے. پھر فارم 45 کو 47 میں بدلا گیا، کہا گیا کہ جی سسٹم سے آؤٹ ہو گئے. 2 سالوں سے جس طریقے سے اس ملک کی عوام کڑی ہے تو کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور یہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے، اس کو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے جو باقیوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. خان صاحب وہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنل اننگ کھیل رہے ہیں، تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ من تسلیم کیا جائے گا. تحفظات ہو نہیں سکتے. پہلی نہیں ہو بات سکتا. ریزن اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جی، میں یا کوئی بھی اور جو اس ایوان کا حصہ ہے ان کی کوئی ذاتی پہچان نہیں ہے، صحیح ہے. کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک. سب عمران خان کے نام پہچان اور ان کے ووٹ کی وجہ سے ہی اس ایوانوں کا حصہ بنے ہیں. تو جیسے ہی خان صاحب کہیں گے، جو خان صاحب کہیں گے، منوان تسلیم کیا جائے گا. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جمہوری ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، ایک جمہوریت کو وہ دی جاتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہم نے ضمنی انتخابات میں جانا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو شاید ناگوار گزرا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے سسٹم سے آؤٹ، ہم نے ضمنی انتخابات. پھر سیاسی جماعت نے سیاسی کمیٹی میں نے اس فیصلے کو ریورس کیا، ریوزٹ کیا. کیوں؟ کیا ایک آپ کے جو ممبران ہیں ان کو یہ فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا؟ دیکھیے جی، ہماری پارٹی مورسی سیاست کے خلاف ہے. خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ نااہل ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کی سیٹوں پہ کوئی اور آئے. تو زیادتی تو آپ کی. تو اگر پارٹی الیکشن لڑتی تو ان کی فیملی سے تو ٹکٹ نہ ملتا نا، کسی کو، کسی ورکر کو ملتا، کسی ورکر کو تو ان کے ساتھ تو 3 زیادتی. تو سیاسی کمیٹی نے ایسا کوئی نہیں تھا کہ جی سیاسی کمیٹی اور خان صاحب کے فیصلے میں کوئی ڈفرینشیٹ تھا. نہیں جی، خان صاحب نے ان کو آپشنز دیے اور پھر ان سے کہا کہ آپ ڈیبیٹ کر کے اس میں آپشن اویل کرو. ٹھیک ہے. انہوں نے بائیکاٹ کا آپشن اویل کر لیا. پہلے لڑنے کا پھر بائیکاٹ کا. جی جی، تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا، پروز اینڈ کونز دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ڈیبیٹ تو آپ لوگ کرتے ہیں، تو عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے لیے 2 نامزدگیاں کی ہیں جو کہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ محمود چکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب. تو اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہے؟ آپ اپنے کیا کہتی ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا پارٹی سے ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر کیا آپ کے؟ جی ہماری اس ٹائم جو یہ لڑائی ہے یہ عہدوں کے لیے نہیں ہے، یہ سیٹوں کے لیے نہیں ہے، یہ لیڈر آف اپوزیشنز یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بننے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کی تحریک، اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کی تحریک. یہ صرف پی ٹی آئی کا فرض نہیں ہے، نہ یہ پی ٹی آئی یہ اکیلے کر سکتی ہے. یہ تحریک 25 کروڑ عوام کی تحریک ہے، اور خان صاحب جس کو بھی بہتر سمجھیں گے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سی چیزیں لیڈر کو پتہ ہوتی ہے، ون مین ڈیسیژن ہوگا، باقیوں کو نہیں. اور دیکھیں جی، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہی ایک ہے، تو جب لیڈر ایک ہو تو 1 مین ڈیسیژن ہوتا ہی ہے. صحیح ہے. اگر باقی لیڈران ہو تو یقین کریں، آن اے لائٹر نوٹ یہ بتا رہی ہوں یہ بات کہ اگر آپ خان صاحب کا کوئی ڈیسیجن ہو نا تو آپ کے سارے گھر والے بھی کہیں گے کہ خان صاحب صحیح کہہ رہے. اس ٹائم ایک، کیونکہ وہ اس ملک کے لیے کھڑا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کھڑا. لیکن وہ چاہتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر لیتا، ہم حکومت بنا لیتے. نہیں بنائی، آفرز ہوئی تھی، نہیں بنائی انہوں نے، کیونکہ اس ٹائم وہ
ان کا سٹینڈ پرنسپل سٹینڈ ہے. ان کے لیے یہ معنی نہیں رہتا کہ پارٹی کا اپوزیشن لیڈر بنے. ان کے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ جو ہم اس تحریک جو یہ شروع ہے، جو یہ ان کا مقصد ہے، وہ کامیاب ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی سربلندی چاہتے ہیں، قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس ملک کی بقا چاہ رہے ہیں، وہ اس تحریک میں شامل ہو. لیکن اس سے نا جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہے وہ خوش ہو رہی ہے، شاید ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ آپ لوگ میں نے سو جائیں، تو وہ اس چیز حکومت کی جو یہ چیخیں آپ سن رہے ہیں تو آپ اندازہ اس سے لے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے سو جائیں گے اگلے یہ. میں آپ کو تھوڑا بتا دوں جی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں کی کیا کیپیسٹی ہے. فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کڑے ہیں، اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات کرا دیں، تو ان سے بندہ کیا مذاکرات کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی جو چیخیں ہیں نا جو خان صاحب نے نامینیٹ کیے ہیں، تو ان کی چیخوں سے اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کا کتنا صحیح فیصلہ ہے. اچھا آگے اگر فیصلہ یہ آتا ہے کہ آپ سارے استعفے دے دیں اسمبلیوں سے، سینٹ سے، تو وہ تو آپ لوگ کہیں گے یہ عمران خان. اچھا یہ بتائیے گا، ایک اور بھی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک اور بھی فیصلہ آیا تھا یہ کہ مشال یوسفزئی صاحب کو سینٹ کی ٹکٹ دے دی گئی، اور یہ پھر ہم نے سنا کہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا. تو میرٹ کیا تھا، میرٹ پہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا، اور کون میرٹ کی خلاف ورزی کر رہا تھا؟ پہلی بات تو یہ جی کہ مجھے نہیں پتا کہ ایک اسٹیٹمنٹ کس نے دی ہے کہ یہ علیمہ خان سے بنے گی. اچھا تو اس میرا لیڈر عمران خان صاحب ہے اور اس پارٹی کا وہ لیڈر ہے، انہیں پتہ ہے کہ کون میرٹ پہ ہے اور کون میرٹ پہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر میرٹ کسی کے آگے پیچھے ہونا ہے تو سوری میں اس میرٹ پہ کوالیفائی نہیں کرتی. ہاں اگر میرٹ تعلیمی قابلیت ہے تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس پلیسڈ کرائی گئی تھی میرے ساتھ، اگر ان کی تعلیم مجھ سے زیادہ ہے تو پھر آ کے بات کریں. تحریک کے حوالے سے اگر وہ مجھ سے زیادہ میدان میں کڑی ہے تو آ کے بات کریں. اگر ان پہ مجھ سے زیادہ ایف آئی آریں ہیں تو آ کے بات کریں. اگر وہ مجھ سے زیادہ ہرڈلز فیس کر رہی ہیں تو آ کے بات کریں. ایک آخری بات، میری نامینیشن خیبر پختونخوا کی چاروں ریجنز کی مشترکہ طور پہ تھی. اچھا یہ تو میرٹ پہ ہوا، لیکن آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرزا افریدی صاحب اور آپ کی جب ٹکٹ اناؤنس ہوئی تو کافی تنقید ہوئی، کافی لوگوں نے سوالات اٹھائے. تو اب مرزا افریدی صاحب جو کہ ایک 9 مئی کی مذمت کر کے چلے گئے تھے، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا، پھر آپ کے اوپر یہ جو تنقید تھی کون کروا رہا تھا، اس کے اوپر آپ نے پھر یہ نا جی کہ تنقید کے کچھ تنقیدوں کے نا سر پیر نہیں ہوتے، کچھ تنقید نہیں ہوتے، کچھ جیلسی ہوتے ہیں، کچھ انٹرنلی بلڈ اپ کیے جاتے ہیں. صحیح ہے جی. وہ تو جو میرا کیس تھا وہ تو پورے پاکستان نے دیکھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی، میرے لیے سینیٹر بننے سے خوشی کی بات یہ تھی کہ میرے لیڈر نے کو میں یاد تھی 5.5 مہینے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، کوئی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کوئی میرا پیغام اندر نہیں جا رہا. اس کے باوجود اگر خان صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے تو میری تو آخری سانس تک یہ کوشش ہوگی کہ میں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری اتری. انہوں نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے وہ ہر حد تک میں وہ ذمہ داری نبھاؤں. اچھا آخری سوال ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، قانون بھی جانتی ہیں، اس لیے آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مدت ملازمت ہے وہ بڑھا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی سے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. تو آپ اس کو کیسے سمجھتی ہیں اور کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کی پارٹی نے معافی دی؟ جی امینڈمنٹس ہوتی ہے ریٹروسپیکٹیو اینڈ پروسپیکٹیو، یہ لیگل ٹرمز ہوتے ہیں، لیکن آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو ان کی نوٹیفیکیشن تھی انیشیل وہ 3 سال کی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو اگر درمیان میں امینڈمنٹ آئی بھی ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایکسٹینڈیبل نوٹیفیکیشن ہوگی ان کی. صحیح ہے. اور وہ ہونی بھی چاہیے. لیکن چونکہ اب یہ پتہ نہیں کیا اس میں ان کا کیپیسٹی تو ان کی ہے نہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن رکوا سکے، نہ ان کی اتنی اوقات ہے. لیکن
کچھ چیزیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بڑا انقلابی ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میاں صاحب تو نہ ادھر کہہ رہے ہیں نہ ادھر کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آگے ان کا کنواں ہے پیچھے ان کی کائی ہے. تو اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کنویں میں گرنا ہے یا کائی میں گرنا ہے. چلیں آپ لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے. دیکھیں جی ہم کیا ڈیسائیڈ کریں, کر تو وہ رہے ہیں سارا کچھ. اور اس ٹائم یہ میں کہتی ہوں نا کہ یہ بےمانی سی بحث ہے. سسٹم ان کا, نظام ان کا چلا وہ رہے ہیں, آگے انہوں نے کٹ پتلیاں رکھی ہوئی ہیں فارم 47 کی. تو یہ بڑی بےمانی سی بحث ہے. اور رہ گئی بات میرے خیال سے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ ذاتی اناؤ کو اب پیچھے کیا جائے, اس ملک کا دیکھا جائے. اور جب ہم اس ملک کا سوچیں گے نا تو بہت سے فیصلے لینے آسان ہو جائیں گے, اور شاید جو یہ لاقانونیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس ٹائم تو صرف ایک ہی ہے کہ جی آپ قانون سازی ایسے کرو جس سے آپ عمران خان کو نقصان دو, آپ آئین میں ترمیم کرو تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کرو, آپ جو بھی چیز کرو آپ اینٹی پی ٹی آئی آپ کو سوٹ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں اس ٹائم وہ جو یہ پی ایم ایل این ہے, پی 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 ہے, ان کی انشورنس پالیسی یہی ہے کہ جی فوج اور پی ٹی آئی میں کلیش لگا رہے تاکہ یہ لوگ بیٹھے رہیں. جس دن یہ لڑائی ختم ہوگی ان کو پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. جلدی ختم ہوگی. ہماری تو دعا ہے کہ جلدی ختم ہو, اور دعا یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی آئے. آئین اور قانون کی سربلندی آئے گی نا تو ہر وہ ادارہ جس کا جو قانونی دائرہ اختیار ہے اس میں جائے گا واپس, تو ہی اس ملک کی بھلائی ہوگی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.